بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز ناظرین کرام، کچھ طلباء بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ امتحان میں جو سوالات ہونے ہیں اس کی کچھ وضاحت کریں، تو اس کی وضاحت کے لیے میں ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ یہ سوالات میرے سامنے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ نظر آ جاتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کے ہم جو ہے نا وہ سوال حل کر سکیں۔ سوالوں میں اوپر بتایا ہوا اس نے، یہ ایک بندے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ سبز رنگ کا تو لکھا ہے القسم الاول فہم المسموع، یعنی سن کر آپ نے سمجھنی ہے بات کہ عربی سن کے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی کتنی ہے، اس میں یہ وہ جانچنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے ارشادات رہنمائی کیا ہے، تو نیچے لکھا ہوا سرخ رنگ میں قبل البدء فی الاجابۃ علیک قراءۃ التعلیمات الآتیہ، قراءۃ جواب شروع کرنے سے پہلے درج ذیل تعلیمات کو پڑھنا لازم ہے۔ تو اس میں 5 چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ جو قسم ہے نا جس میں سن کر جواب دینے ہیں، اس میں 4 نصوص ہیں جن کو کان لگا کے سننا چاہیے۔ تو ہر نص کے نیچے نمبر 2 پہ جو لکھا ہوا ہے ایک سوالوں کا مجموعہ ہے، کئی قسم کے سوال ہیں اس میں۔ نمبر 3 پہ لکھا ہے کہ سوالوں کو پڑھنا ہے، آپ نے نص کو سننے سے پہلے سوال پڑھنے ہیں، پھر نص سننی ہے۔ یعنی جو اب آن لائن پیپر دیں گے آپ، تو یہ جو ابھی تو صرف وہ ایک جس طرح کان کو لگاتے ہیں وہ چیز ہوتی بنی ہوئی ہے نا، اس وقت ساتھ پلے کرنے کی آپشن بھی ہوگی، تو وہاں سے پلے کرنے سے پہلے سوال پڑھنے ہیں، پھر اس نص کو آپ نے سننا ہے۔ تو ہر سوال کے نیچے 4 خیارات ہوں گے، 4 خانے ہوں گے، ان میں سے ایک صحیح ہوگا۔ تو 5ویں نمبر پر بتا رہے ہیں کہ صحیح خانے کو جب آپ نے جواب دینا ہے تو اس میں آپ نے دبانا ہے، کلک کرنا ہے، یعنی صحیح خانے کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ النص الاول لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا استمع الی النص الآتی ثم اختر الاجابہ الصحیحہ لکل سؤال۔ تو ہر سوال پہلے پڑھو، سوال پڑھنے کے بعد ان کی جو اوپر جو نص لکھی ہے نا، یعنی نص جو ادھر ہے بول کے انہوں نے دی ہوئی ہے وائس، وہ سنو بعد میں۔ اس کے بعد یہ میں اوپر کر رہا ہوں، یعنی اس طرح یہ ہوں گے۔ یہ النص الثالث ہے، تیسری نص، یعنی تیسری سن کے جواب دینے والی۔ تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں اس میں کہ آپ کو کس طرح کا امتحان آئے گا۔ اب جو سنا ادھر تو سن کر وہ بولے گا عربی، ادھر آپ بولتے ہیں اپنے انداز میں، تو وہ سن کر جتنی سمجھ آتی ہے طالب علم کو وہی اس نے اس کے مطابق ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے القسم الثانی فہم المقروء، یعنی پڑھی ہوئی بات کو سمجھنا۔ اس قسم میں کیا ہوگا، اس میں 5 اس نے لکھے ہوئے ہیں قبل البدء فی الاجابۃ علیک قراءۃ التعلیمات الآتیہ، کہ یہ قسم جو ہے نا 3 نصوص سے بنتی ہے، یعنی 3 پیراگراف اس میں آئیں گے۔ نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ ہر کے نیچے کچھ سوالات ہوں گے، اور 3 پہ لکھا ہے کہ ہر سوال کے نیچے 4 خانے ہوں گے، تو ان میں سے ایک صحیح ہوگا۔ اب یہ نص لکھی ہے استیقظ آدم من نومہ فی منتصف اللیل، تو آدم بیدار ہوا اپنی نیند سے رات کے درمیانی حصے میں، وکانا، یہ سارا آگے لکھی ہوئی ہے۔ تو اب ادھر وہ سوالات نیچے جو لکھے ہیں، یعنی پوچھ رہا ہے جی من الاماکن اللاتی ذہب الیہا آدم وجارہ، سوال نمبر 32 جو ہے کہ وہ جگہیں بتائیں جہاں پہ آدم اور اس کا پڑوسی گئے۔ تو اوپر پیرے میں دیکھ لیں، وہ جگہیں بتائی ہوئی ہیں کہ ذہب الی المستشفیٰ، وہ دونوں اسپتال میں گئے، اور جب وہ داخل ہوئے ڈاکٹر پر، یہ لکھا نا ذہب، دوسری لائن کے آخر میں یہ جو نیلا پیرا ہے، ذہب، وہ دونوں گئے الی المستشفیٰ، اسپتال کی طرف، اور پھر جب وہ دونوں داخل ہوئے ڈاکٹر پر تو آدم نے درد کی شکایت کی، شکا لہ الآدم علم، درد، تکلیف، تو اس نے تشخیص کے بعد وہ سارا آگے لکھا ہے، سبزیاں تجویز کی اس کے لیے۔ تو کلمۃ العلم سوال نمبر 34 جو ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے، تو علم سے مراد تکلیف ہوتی ہے، اس طرح، یعنی اس طرح کا یہ آ جائے گا۔ یہ سوال نمبر 37 دیکھیں، لکھا ہے ضد کلمہ داخل، تو داخلہ جو کلمہ ہے اس کی ضد کیا آئے گی، اس طرح یہ ہے۔ ٹائم ابھی ہے میرے پاس، تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو تفصیل میں بتا دوں۔ یہ دوسری نص ہے، سوال نمبر جو ہے 43 کے نیچے، النص الثانی ان الاخلاق الاسلامیہ، اس نص کی جو سوالات لکھے ہیں کہ معنی کلمۃ الفاضلہ، اور سوال نمبر 46 جو ہے 46 العنوان المناسب للنص،
کہ نص کا جو مناسب عنوان ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو نیچے 4 لکھے ہوں گے, ان میں سے کوئی ایک یعنی عنوان موضوع جو ہے نا وہ اوپر والی جو نص ہے نا اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا. نیچے پھر سوال نمبر 54 کے نیچے اقرا نص آتی کہتے ہیں نیچے والی نص کو پڑھیں. نص ثالث جو ہے الماء اصل الحیاتی, پانی جو ہے نا زندگی کا اصل ہے. اگر یہ نہ ہوتا فلولا, اگر وہ نہ ہوتا لما وجدت حیات علی الارض, تو نہ پائی جاتی کوئی زندگی زمین پر. یہ یعنی اس طرح لکھی ہے. تو اس میں سے نیچے جو سوالات بنتے ہیں وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں. تو وہ سوالات پڑھنے ہیں اور سوالات پڑھنے کے بعد اس عبارت سے دیکھنا ہے کہ اس عبارت سے کس سوال کا جواب ملتا ہے. جیسے وہ اسکول میں کرتے تھے نا کہ وہ پیراگراف دیا ہوتا تھا اور اس کے نیچے اس کے سوالات ہوتے تھے انگلش میں. تو یہ اس طرح عربی میں ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. مطلب اس میں صرف یہی جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت عربی سن کر سمجھنے کس طرح کیا ہے اور عربی پڑھ کر سمجھنے کس طرح کیا ہے, تاکہ آپ کے متعلق یہ معلوم کر لیں کہ آپ کو کلیہ میں داخلہ دینا ہے انہوں نے یا لغہ عربیہ میں دینا ہے. پہلے لغہ عربیہ سکھائیں, آپ کو ڈائریکٹ کلیہ ہی پڑھا دیں. قسم ثالث میں اختبار المفردات و تراکیب, ان مفردات جو ہوتے ہیں اکیلے کے الفاظ اور مرکبات ہوتے ہیں ان کا امتحان ہے. اس میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں 35 سوالات ہیں. ہر سوال میں 4 خانے ہیں, ان میں سے ایک صحیح ہے. تو جب صحیح ہے اس میں دبا کے جو ہے نا وہ بتانا کہ یہ صحیح ہے, یعنی دبانا ضروری ہے سوال. جیسے عام طور پہ MCQs کو ٹک کرتے ہیں, تو یہاں آن لائن امتحان ہے تو یہاں پہ آپ نے دبانا ہے. صرف دبانے سے ہی بات پتہ چل جائے گی کہ یہ سوال کا جواب جو ہے نا درست ہے. تو دائیں السلام علیکم لکھا ہوا ہے. العبارت المناسبۃ لرد علی التحیہ, یعنی مناسب جو عبارت ہے جواب دینے کے لیے وہ کیا ہوگی السلام علیکم کے جواب میں. جب آپ کا دوست کہے اذا قال صدیقی, جب میرا دوست کہے صباح الخیر, یعنی جسے ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں, تقول له, میں اسے کہوں گا. یہ ہاذا سوال نمبر 68 جو ہے, ہاذا کے بعد ایک بنی ہوئی علامت تصویر بنی ہے. اس کے نیچے آپشن ہوں گے, ان آپشنوں میں سے کس کا تعلق اس تصویر کے ساتھ وہ بتانا ہے. مزید اس کے مفردات کے حوالے سے مرکبات کے حوالے سے ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ 2 اسم ہوں اور دونوں اسموں پر الف لام ہو تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے, یعنی وہ آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں. 2 اسم اکٹھے آئیں دونوں پر الف لام نہ ہو وہ بھی موصوف صفت ہوتے ہیں. یعنی اس طرح کوئی اسم آئیں 2 اکٹھے تو وہ پوچھیں کہ مرکب توصیفی ہے اسنادی یا کون سا, تو آپ توصیفی کہہ دیں گے. اور اگر 2 اسم اکٹھے آئیں پہلے پر الف لام نہ ہو دوسرے پر الف لام ہو, یعنی 2 اسم اکٹھے آئیں پہلے پر الف لام نہ ہو دوسرے پہ ہو, اس کو آپ کہہ دیں گے یہ مرکب اضافی ہے, یعنی وہ مضاف نہیں دونوں اسم آپس میں, اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں بطور رہنمائی بتا رہا ہوں, تو یہ جس کو پتہ چل دیں گے وہ یاد بھی رکھ لے. تو اس میں یہ سوالات 100 پورے ہو گئے ہیں. تو 100 پورے کرنے کے بعد نیچے جو لکھا ہے موافق, یہ آخر پہ یہ موافق لکھا ہے, یعنی موافق کا مطلب ہے کہ اگلا. اگر پھر وہ 2 آپشن آئیں گے الغاء والے یعنی ختم کرنا, کینسل جسے کہتے ہیں ہم انگلش میں, اور دوسری آپشن بھی آئے گی, تو وہ آپ نے سیو کر کے سبمٹ کر کے اس کو بند کرنا ہے. دوسری بات کہ جب سوالات سامنے آ جائیں پیج کو وہ جو کروم پہ کھولا ہوگا وہ ریفریش نہیں کرنا. ریفریش کرنے سے وہ امتحان ختم ہو جائے گا, تو یہ موقع ایک مرتبہ ملتا ہے, دوبارہ موقع نہیں ملے گا. بالفرض آپ کا امتحان آپ کے سامنے سے غائب ہو گیا اور کوئی مسئلہ بن گیا, تو پھر کیا کرنا ہے, پھر کروم کی ہسٹری سے وہ دوبارہ وہی پیج کھل سکتا ہے. کروم کی ہسٹری میں جائیں تو وہ جو بلیک بورڈ والے لنک نظر آئیں گے نا وہ کھول کے دیکھ لیں. لیکن کوشش کریں کہ امتحان جب کھل جائے سامنے تو پھر آگے پیچھے کہیں بھی نہ ہو.